بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چواہ اور خوف خدا۔ حضرت نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ کے نواح میں نکلے۔ آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد بھی تھے۔ کھانے کا وقت ہوا تو شاگردوں نے کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا۔ اتنے میں پاس سے ایک چرواہا گزرا اور اس نے سلام کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آؤ تم بھی کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ میرا تو روزہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم اس قدر شدید ترین گرمی کے دن میں بھی روزہ رکھے ہوئے ہو اور اس حالت میں بھی بکریاں چرا رہے ہو؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں ایام خالیہ سے حصہ وصول کر رہا ہوں۔ یہ قرآن پاک کی اس آیت میں ہے، کھاؤ اور بے مزہ کے ساتھ ان اعمال کے صلہ میں جو تم نے گزشتہ ایام میں کیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے زہد و تقوی کا امتحان لینے کے لیے اس سے فرمایا، ایسا کرو کہ اپنی بکریوں میں سے ایک بکری ہمارے ہاتھ فروخت کر دو، ہم تمہیں اس کی قیمت بھی دیں گے اور گوشت بھی دیں گے، گوشت سے تم روزہ افطار کرنا۔ اس چرواہے نے عرض کیا، ان بکریوں میں سے کوئی بکری بھی میری نہیں ہے، بلکہ سب بکریاں میرے آقا کی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ تمہارے آقا کو ایک بکری نہ ملی تو وہ تمہارا کیا بگاڑ لے گا؟ اس چرواہے نے آپ سے رخ موڑ کر آسمان کی طرف پنگری اٹھاتے ہوئے کہا، پھر اللہ کہاں جائے گا؟ یعنی بالفرض اگر میں دنیاوی آقا سے بچ کے گیا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو کہیں چلا نہیں گیا، اس سے بچ کر کہاں جاؤں لگا؟ حضرت نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چرواہی کی بات سن کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، اور آپ بار بار چرواہی کی بات کرتے رہے کہ دیکھو چرواہا کہہ رہا ہے اللہ کہاں جائے گا۔ حضرت نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے تو آپ نے اس چرواہے کے آقا سے وہ ساری بکریاں اور چرواہے کو خرید لیا، پھر چرواہے کو آزاد کر کے ساری بکریاں اسے تحفہ کر دیں۔ اس واقعہ سے ہمیں کئی اہم اور گہرے سبق ملتے ہیں۔ چرواہے نے جب کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو اس نے ہمیں یہ سبق دیا کہ بندہ جہاں بھی ہو، تنہائی میں یا مجمع میں، اللہ کی نظر سے کبھی اوجھل نہیں ہوتا۔ اگر چرواہا چاہتا تو مالک کی بکری فروخت کر سکتا تھا، مگر اس نے اللہ کے خوف سے ایسا نہ کیا۔ یہ ایمانداری اور تقوی کی اعلیٰ مثال ہے۔ دنیا کے قانون سزا یا لوگوں کی موجودگی نہیں، بلکہ خوف خدا انسان کو گناہ سے روکتا ہے۔ سچ بولنے اور امانت داری دکھانے والے چرواہے جیسے لوگ ہی اللہ کے نزدیک عزت پاتے ہیں۔ ایمان صرف زبان سے نہیں، عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ چرواہے کا عمل اس کے ایمان کی سچائی کو ظاہر کرتا ہے۔ سچا ایمان وہی ہے جو انسان کے کردار میں جھلکے۔